السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مجیب الرحمن اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل مجیب آفیشیل۔ اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والے ویڈیو کو بغیر کسی تعطل کے دیکھ سکیں اور جس سے مجھے انسپریشن ملے اور میں آپ کے لیے مزید ویڈیو بناؤں۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہیں کیا پسند تھا۔ اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ مثلا جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہوگی، واقعی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے شمار ہوگی۔ یعنی اگر نیت نیکی کی ہوگی تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں انسان کو صرف اس عمل کا اجر ملے گا جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر آپ کوئی کام عادتاً اپنے شوق، دکھاوے یا واہ واہ کے لیے کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا ہر نیک کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اسے صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک مٹا دیتے ہیں ان گناہوں کو جو ان کے درمیان ہوئے ہیں جبکہ گناہ کبیرہ نہ کیے گئے ہوں۔ اے لوگو، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ آگے سنیے، قرآن مجید میں 2 باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک شرک سے بچنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، خصوصاً غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی پر احسان نہیں کرتے اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں اجر پائیں گے اور انہیں کوئی رنج ہوگا نہ خوف۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا اجر ملے گا، تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اچھا سلوک کرو، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اجنبیوں، پاس رہنے والوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ، اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ اپنے خلاف یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے۔ جب تم سنو اور دیکھو کہ اللہ کی آیات سے انکار کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ یعنی جس محفل میں اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس محفل سے فوراً اٹھ جاؤ۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، یعنی پورا دو اور پورا لو۔ آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے سطر کی حفاظت کریں، مطلب یہ کہ کسی عورت کو نہ دیکھیں، مگر بعض صورتوں میں تو دیکھنا پڑتا ہے، مثلا ڈاکٹر وغیرہ کو، یا پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے وقت عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں عورت کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ جہاں تک سطر کا تعلق ہے تو مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہوتا ہے، سوائے بیوی کے۔ ایک دوسرے کے ان حصوں کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی سطر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے، سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے۔ ہمارے ہاں عجیب بدقسمتی ہے کہ بہت سے پردہ کرنے والی خواتین بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے بازو ننگے کر لیتی ہیں، جو کہ قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنی زینت کو بھی ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ زینت میں عورتوں کے زیورات، بناؤ سنگھار اور خوبصورت کپڑے سبھی کچھ شامل ہے۔ جدید نفسیات کی روشنی میں عورت کی سب سے بڑی زینت اس کا چہرہ ہے، اس لیے علماء ہند عورت کے منہ کے پردے کے قائل ہیں۔ ایک اور اللہ اور اس کے رسول کو پیارا قول ہے، ایک درخت مسلمانوں کو
تکلیف دیتا تھا، ایک شخص نے اسے کاٹ دیا تو وہ اسی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی لوگوں کے راستے سے رکاوٹ ہٹانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے فرد کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، خصوصاً مسجد سے باہر، اور نماز پڑھنے یا اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو اس صورتحال میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اذیت، جسمانی ذہنی دینا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول اور اللہ تعالیٰ کو کون سے عمل پسند ہیں وہ میں آپ کو تسلسل سے ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ ان کو سننا، ان پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ہے میرا چینل مجیب آفیشیل، سبسکرائب کرنا اسے نہ بھولیے گا۔ ایمان والوں میں کامل ترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت والے فرد پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے ہاں آئے تو خندہ پیشانی سے ملیں، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا جو خرید و فروخت اور لین دین میں نرم خو اور اعلیٰ ظرف ہو۔ سبحان اللہ! جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرض وغیرہ ہو، وہ مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے تو اس کو ہر دن کے بدلے میں صدقے کا ثواب ملے گا۔ جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب انسان اپنے کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھلایا، پانی سے اس کی پیاس بجھائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے پر رکھے گا۔ ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جسم کے ننگے ہونے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنتی پوشاک پہنائے گا۔ سچے اور امانت دار تاجر کو آخرت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطرداری کریں۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص ایماندار مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کی عزت بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں بری چیز دینے کا ارادہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔